السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ اونچی نسبتوں کا حامل مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سسکتی انسانیت کو اللہ رب العزت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا تھا. انسانیت اتنی گر چکی تھی ہر اعتبار سے. انسانیت ذلت کی کھائیوں میں گر چکی تھی. اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ سے اس کا مقام عطا فرمانے کے لیے اور مسجود آدم کو دوبارہ سے فرشتوں سے اوپر اٹھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں مبعوث فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب مہینہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو چنا. یہ مہینہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اس کا نام ہے ربیع الاول. ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے آنے سے انسانیت میں ایک بہار آ گئی. خزاں ختم ہو گئی، اخلاق کی بہار آ گئی، ایمان کی بہار آ گئی، انسانیت کی بہار آ گئی، خوشیوں کی بہار آ گئی. بیٹیوں کے لیے بہار آ گئی جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ماؤں کے لیے احترام کی بہار آ گئی، بہنوں کو عزت دینے کی بہار آ گئی، پڑوسیوں کے حقوق کی بہار آ گئی. یعنی ہر طرح سے بہار ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ. اللہ نے چنا. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. یعنی یہ جو نبی آئے ہیں یہ پوری انسانیت کو ایک اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے ہیں. ایک اللہ کے در پہ سب کو جھکانے کے لیے آئے ہیں. والدہ کا نام آمنہ، امن والی. یعنی یہ نبی ساری دنیا کو امن کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. دائی کا نام حلیمہ، حوصلے والی، ہمت والی، برداشت والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو حوصلہ سکھانے آئے ہیں، صبر سکھانے آئے ہیں، بردباری سکھانے آئے ہیں، برداشت سکھانے کے لیے آئے ہیں. دوسری دائی جو اس موقع پہ موجود، ان کا نام شفا. یعنی ساری روحانی بیماریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفا بن کے آئے. صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے. صبح صادق، سچا وقت، سچی صبح. سب سے بڑے سچے ہیں اور ساری انسانیت کو سچائی کا درس دینے کے لیے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے انساب، جو بھی میرے نسب کے اندر میرے ابو عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک، میری والدہ حضرت آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک، جتنے بھی میرے آبا ہیں، جتنی بھی میری مائیں ہیں، ان سب کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے. ان سب میں سے کوئی بھی کبھی بھی بدکاری کے قریب نہیں گیا.
اللہ نے سب کو پاکیزہ بنایا۔ حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کے آبا ہیں، سارے کے سارے ہیرے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، کبھی کسی قسم کی غلط کاری، کبھی کسی قسم کی بدکاری، جھوٹ، فریب اس کے قریب نہیں گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ سے لے کے حضرت حوا تک جتنی ماؤں کے رحم میں اللہ رب العزت کی یہ امانت ہوتی جناب آمنہ کے پاس پہنچی تھی، ساری کی ساری مائیں انتہائی پاکیزہ، انتہائی عفت مآب، انتہائی بلند کردار مائیں تھیں۔ کبھی ان سے کسی قسم کی ادنا سی خیانت بھی سرزد نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے، سورج کی جب کرنیں ان کی پیشانی پہ پڑتی تھیں تو ان کی پیشانی سے انوارات نکلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے باقاعدہ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میری خاندانی جو روایات ہے اس کے خلاف ہے کہ میں اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر یہاں شادی کر لوں، جہاں وہ کہیں گے میں نے ادھر شادی کرنی۔ تو خیر انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جب یہ نور نبوت جناب عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا، سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے جناب عبد المطلب کہ ابرہہ نے جب مکہ مکرمہ پر ہاتھیوں کی فوج لے کے لشکر کشی کی تھی، خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے یمن کا حاکم ابرہہ آیا تھا، تو اس نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ مکہ قریب چل رہے تھے، ابرہہ کے بندوں نے وہ 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ لگا کہ ابرہہ نے میرے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ 200 اونٹ کی بات کرنے کے لیے جب وہاں گئے، ابرہہ اپنے لشکر میں ایک تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کی وجاہت دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ بے اختیار کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر جناب عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہاں کے لشکری سارے کے سارے حیران کہ بادشاہ کو کیا ہوا کہ مکہ جس کی بستی پر، مکہ کی بستی پر یہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے، وہاں کے سردار کو یہ عزت دینے اتنی کیوں دے رہا ہے؟ وہ اتنے وجیح تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے، اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ساتھ بٹھا کے کہنے لگا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ انہوں نے فرمایا تمہارے بندوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اس سلسلے میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ سبحان اللہ، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا ان للبیت ربن، خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا، میں تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے کا آیا ہوں، مجھے میرے اونٹ دے دو۔ اس نے کہا اس کے اونٹ دے دو۔ پھر خانہ کعبہ کے رب نے خود ہی اس سے نمٹ لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے وجیح تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ، اللہ نے ان کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، ایسا ان کا نورانی چہرہ تھا، انتہائی جوانی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہت سے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ بہت سی عورتیں جن کے پاس تورات کا، انجیل کا علم تھا، انہوں نے جناب عبداللہ کو اپنی طرف دعوت دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی پیشانی کے اندر جو نور چمک رہا ہے یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم والا نور ہے۔ اور عورتوں نے جناب عبداللہ کو بڑی بڑی عابدہ، بڑی بڑی زاہدہ، ان کی جو بڑی مذہبی پیشوا قسم کی عورتیں تھیں، انہوں نے جناب عبداللہ کو، کئی عورتوں نے اپنی طرف دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گی، بس ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ لیکن وہ انتہائی شرمیلے مزاج، انتہائی اللہ نے ان میں شرافت رکھی ہوئی تھی، وہ بالکل ان کو اگنور کرتے ہوئے سامنے سے گزر گئے اور بالکل ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اتنے خوبصورت تھے وہ بھی جناب عبداللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو چنا۔
انبیاء علیہ السلام میں سب سے اللہ نے حضرت آدم کو چنا، ان کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا، سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں ان میں سے سیدنا اسماعیل کو چنا، سیدنا اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ کی اولاد میں اللہ نے قریشیوں کو چنا، قریشیوں کی بہت سی شاخیں تھی، اللہ نے ان میں ہاشمیوں کو چنا، ہاشمیوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو چنا، جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو چنا، پھر جناب عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بڑے بڑے کشف کرامات دیکھا کرتی تھیں، بڑے عجیب ان کے ساتھ واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت حمل میں تھے، اماں جی فرماتی ہیں کہ جب میں بکریوں کو اس حالت میں چرانے لے کے جایا کرتی تھی، بکریاں چرنا چھوڑ کر میرے ہی منہ کو تکتی رہتی تھی اور شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس آ جاتی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا بات ہے کہ بکریاں شام کی بھوکی ہیں، اب میں ان کو لے کے آئی ہوں، میری طرف دیکھی جا رہی ہیں اور مجھے دیکھے دیکھے میرے پاس رہتی ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں اور بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ فرماتی ہیں میں کسی کنویں کے پاس جاتی تھی، اس حالت میں کنویں کا پانی خود اوپر آ جاتا تھا، اور جب میرا کسی پتھر کے اوپر پاؤں پڑتا تھا، کسی نوکیلے پتھر کے اوپر، وہ موم ہو جاتا تھا، کسی کانٹے کے اوپر پاؤں آتا تھا، وہ پھول بن جاتا تھا۔ اور جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑے بڑے عجیب اور بڑے عظیم خواب آیا کرتے تھے۔ میں خواب دیکھا کرتی تھی پہلی امتوں کی جو بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، بڑی بڑی جو عورتیں جو پچھلی امتوں میں گزری ہیں، جناب حوا رضی اللہ عنہا جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ سب میرے خواب کے اندر آ کر مجھے بشارتیں دیا کرتی تھی، اور میرے خواب میں جنت کی حوریں آیا کرتی تھیں اور مجھے سلام کیا کرتی تھی کہ رحمت للعالمین تیرے گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے پسینے سے خوشبو آتی تھی، میرے کپڑوں سے خوشبو آتی تھی۔ ایک دفعہ جناب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے، اپنی بہو سے فرمایا کہ بیٹا، بیوہ عورتیں کب خوشبو لگاتی ہیں؟ بیوہ عورتوں کو خوشبو لگانا نہیں جچتا، تو کیوں خوشبو لگاتی ہے؟ جناب آمنہ نے عرض کی کہ ابا جان میں کب خوشبو لگاتی ہوں؟ بھلا بیوہ عورت بھی خوشبو لگاتی ہے؟ میرے تو پسینے سے خوشبو آ رہی ہے، میرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ ساری اس بچے کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے میری گود میں بھیجنا ہے، یہ ساری اس کی برکت ہے، اسی کے برکت سے یہ ساری خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو منور کرنا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دائیں تھی ان کا نام شفا ہے، اور ایک اور تھی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں کمرے کے اندر موجود تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اور پورا گھر اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے لگا کہ یہ ستارے ٹوٹ کر میرے سر پہ گر جائیں گے، اتنے قریب آ گئے، اور پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ویسے ویسے کمرے میں روشنی بڑھتی جا رہی تھی، خوشبو بڑھتی جا رہی تھی، اور سارا کمرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ معطر ہو گیا، سارے کمرے میں خوشبوئیں پھوٹ پڑیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ایسے تھے جیسے نہلائے ہوئے ہیں، ورنہ بچہ غلاظتیں لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، نہلا دھلا کے پھر اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قطرہ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نجاست، کوئی باطنی علائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر نہیں تھی۔ ایسا معطر، ایسا منور وجود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی نے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو کے اندر لٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹتے ہی ایک ایسا کام کیا، سبحان اللہ، لیٹتے ہی پوری قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لے کر پورا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے ایک صحیح سجدہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی 20-25 منٹ عمر ہے، آدھا گھنٹہ عمر ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور زور دے کر دائیں انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑا اور یوں آپ بستر کے اوپر گر گئے۔ حضرت آمنہ حیران ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، دائی حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں آمد ہوئی ہے، ولد مختونا مقطوع السرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے آپ کا ختنہ ہوا تھا، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، ورنہ وہ آنت ہوتی ہے جو ماں کی آنت بچے کی ناف کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلے سی آنت کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، نہائے ہوئے پیدا ہوئے، یوں آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں نے ایک نور دیکھا، اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات میرے لیے روشن ہو گئے، ملک شام کے محلات کو میں نے روشن دیکھا اور عجیب برکات کا ظہور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے ہی آپ کے بچپن میں پتہ لگ گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی عظیم الشان ہستی ہیں۔ فرمایا کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے عرض کی کہ میں نے ایک دفعہ رات کے وقت دیکھا کہ بچہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتا رہتا ہے، اس سے اس کا کھانا اللہ ہضم کروا دیتے ہیں، بچہ حرکت میں رہتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، اپنے پاؤں ہلاتا ہے، سیدھا تو لیٹا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ رات کو دیکھا، چوندوی کا چاند تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ چاند کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے، تو میں نے دیکھا آپ جب دائیں طرف ہاتھ ہلاتے تھے تو چاند دائیں طرف جاتا تھا، آپ بائیں طرف ہاتھ ہلاتے تھے تو چاند بائیں طرف جاتا تھا، گویا چاند کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے اور چاند آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یحاکینی، کہ چاند مجھے قصے سناتا تھا، وَيُغَانِينِي، مجھے لوریاں دیتا تھا، وَيَمْنَعُنِي مِنَ الْبُكَا، اور چاند مجھے کھلاتا تھا اور مجھے رونے سے روک کے رکھتا تھا، چاند میرا کھلونا تھا، تو چاند کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں یہ دستور تھا کہ دائیاں آتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی۔ 10 دائیاں آئیں، مختلف روایات ہیں بعض روایات میں، لیکن 10 دائیوں والی بڑی معتبر روایت، 10 دائیاں آئیں، 9 دائیاں آگے آگے تھی اور حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے وہ پیچھے پیچھے تھی۔ وہ 9 دائیاں پہلے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئیں اور ان لوگوں کے بچے جنہوں نے اجرت دینی تھی، جن کے باپ زندہ تھے، ان لوگوں کے بچوں کو لے کر واپس جانے کی راہ لی، واپسی کی تیاری کر رہی ہیں۔ اماں حلیمہ سب سے آخر میں پہنچتی ہیں، دائیاں کہتی ہیں کہ ایک بچہ تمہارے لیے ہم چھوڑ آئی ہیں، وہ یتیم ہے، لہذا ہم تو اس کے گھر نہیں گئی کہ یتیموں کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، ہم تو اس کے گھر نہیں گئی، تو جا کے دیکھ لے۔ حضرت حلیمہ جاتی ہیں اور واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے میاں کہتے ہیں کہ حلیمہ خالی ہاتھ کیوں جانا، کسی یتیم کی کفالت کر لیتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کو، پھر کیا اگر ہمیں کوئی اجرت نہیں ملے گی تو ہمیں اجر ثواب ملے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کوئی برکت دے گا۔ تو اماں حلیمہ دوبارہ گئی ہیں، دوبارہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آمنہ بہن اپنا بچہ مجھے دو، میں لے جاتی ہوں۔
حضرت آمنہ نے فرمایا کہ آپ اس کی برکات دیکھیں گی، آپ اس کو لے جا رہی ہیں، آپ اس کی برکات کا اندازہ لگائیں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا تو میری چھاتیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ میں تو قحط کے مارے ہوئے علاقے سے آئی تھی اور میری چھاتیاں بالکل خشک پڑی ہوئی تھیں۔ تو میں نے جیسے ہی بچے کو لیا تو دودھ کے چشمے اللہ نے جاری فرما دیے۔ میں حیران ہو گئی۔ اور میرا حضرت حلیمہ کا ایک اور بیٹا تھا جو ان کا سگا بیٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضائی بیٹے ہیں، اور ایک سگا بیٹا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف سے دودھ پلایا اور پھر جب آپ نے سیراب ہو کے دودھ پی لیا میں نے دوسری طرف سے دودھ پلانے کی کوشش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بند کر لیا، نہیں پیا، اشارہ دیا کہ یہاں میرا حق نہیں ہے، میرے دوسرے بھائی کا حق ہے، یہاں سے آپ اس کو پلائیں، نہیں پیا۔ فرماتی ہے کہ میں جب لے کے اپنے میاں صاحب کے پاس پہنچتی ہوں اور ہمیں شدید بھوک تھی، اور بنو سعد کا علاقہ جو طائف سے 80-85 کلومیٹر دور ہے، فرماتی ہیں کہ وہاں سخت قحط تھا، ویسا قحط دنیا میں کہیں نہیں تھا جیسا قحط ہمارے وہاں اس وقت تھا، چھایا ہوا تھا۔ ہماری بکریاں جو ہیں ان کے تھن خشک اور ہم لوگ بھوکے پیاسے۔ تو جب میں بچے کو لے کے آئی وہاں اور یہ جب گئے تھے مکہ مکرمہ حضرت حلیمہ اور ان کے میاں، تو گدی پر سوار ہو کے گئے تھے، اونٹنی پر ان کا سامان لدا ہوا تھا۔ اونٹنی اتنی لاغر تھی کہ اس پر سواری نہیں کی تھی، گدی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، گدی کے اوپر سوار ہو کر اونٹنی پر اپنا سامان لادا ہوا تھا انہوں نے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کے باہر آئی اور ہمیں بھوک محسوس ہوئی، جیسے ہی ہمیں بھوک محسوس ہوئی تو میرے میاں صاحب نے کہا کہ لقد اخذت یا حلیمہ واللہ نسمۃ مبارکہ، حلیمہ لگتا ہے کہ تو بڑے مبارک بچے کو لے کے آ گئی ہے۔ جیسے ہی وہ اونٹنی کی طرف بڑھے اور اس کا دودھ دھو کر ہم نے پینا تھا تو وہ اونٹنی جو ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی تو ایک دم اس کے تھن بھرے دودھ کے ساتھ لٹک گئے، اور خوب ہم نے برتن بھر لیا اور سیراب ہو کے میرے میاں صاحب نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، میرے بچے نے بھی پیا، سیراب ہو کے پیا، اور بڑے عرصے بعد ہمیں سکون کی نیند آئی، ورنہ پہلے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی تھی، ساری رات کروٹیں بدلنے میں ہماری گزر جاتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گدی پر سوار کیا اور جانے کا ارادہ کیا تو گدی نے ایک دم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑا اور گدی نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر دوبارہ سجدہ کیا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر دوبارہ تیسری بار سجدہ کیا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا، اور پھر وہ طائف کے رخ کے پر جانب جو ہے وہ روانہ ہوئی۔ پہلے اس نے 3 دفعہ سجدہ کیا، گویا شکرانے کا سجدہ کیا کہ میں ایک غریب عورت کی گدی، مجھے یا اللہ تو نے یہ شرف بخشا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات وہ میرے اوپر سواری کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ گدی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اور پھر اس میں وہ طاقت آ گئی، اونٹنی میں وہ طاقت آ گئی کہ جو حلیمہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی وہ حلیمہ سب سے آگے نکل گئی، سب سے آگے نکل گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر میں تو برکتوں کے انبار لگ گئے۔ ہماری بکریاں جو قحط سالی کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے انتہائی لاغر اور کمزور ہوئی تھیں، وہ فربا اور موٹی ہو گئی، اور ان کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے کہ ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اور میرے علاقے والے
وہ جب میری بکریوں کو دیکھتے اور اپنے بکریوں کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ وہ میرے چرواہے سے، وہ اپنے اپنے چرواہوں سے کہتے وہاں اپنی بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تمہاری بکریاں جو تم لے کے جاتے ہو وہ ایسے خالی پیٹ کیوں واپس آتی ہیں؟ وہ بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ کیوں نہیں واپس آتی؟ حلیمہ کی بکریاں ایسے بھرے تھنوں کے ساتھ ایسی فربہ ہو رہی ہیں، لہذا تم اپنی بکریاں اس کے ساتھ ساتھ چرایا کرو۔ سبحان اللہ، ایسی برکتوں کا نزول ہوا۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو کبھی ہوا کی وجہ سے کبھی آپ کا سطر کھل جاتا تھا تو فوراً میں نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ کوئی فرشتہ، کوئی غیبی جو ہے وہ شخصیت آ کے آپ کا سطر ڈھانپ دیا کرتے تھے، بالکل بچپن میں۔ اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک اپنے پاس رکھا، اور 4 سال خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سمیٹیں۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ مکرمہ میں ایک یہودی بغرض تجارت آیا ہوا تھا۔ جس دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، وہ مطاف کے اندر آیا، مکہ مکرمہ میں آ کے اس نے چیخنا شروع کیا، او بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ آج کون سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے چلا کر پوچھنا شروع کیا۔ لوگوں نے بتایا، تحقیق کی، پتہ لگا، انہوں نے کہا 2 بچے آج مکہ مکرمہ کی وادی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا کون؟ ایک فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اس کا ابا زندہ ہے؟ جی اس کے والد صاحب زندہ ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ وہ نہیں ہے، دوسرا بچہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اچھا اس کے والد زندہ ہیں؟ نہیں، جناب عبداللہ تو وفات پا چکے، وہ زندہ نہیں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں نے اس بچے کو دیکھنا ہے۔ جب وہ حضرت آمنہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے جب اس کے پاس لایا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب دیکھتا ہے مہر نبوت، اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی، اور اے مکہ والو، اے قریشیو، اے ہاشمیوں، آج نبوت کا نزول تمہارے گھر میں ہو گیا۔ اس بچے کو ساری دنیا پہچانے گی، اس بچے کو ساری دنیا جانے گی، یہ بچہ ساری دنیا کو روشن کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب حلیمہ کے گھر ہیں، اور آپ بنسبت دوسرے بچوں کے زیادہ جلدی بڑے ہو رہے تھے، چند ماہ کے تھے، یوں لگتے جیسے 2 سال کے، اور عام بچوں میں وہ والی صفات نہیں ہوتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھداری والی، اپنے آپ کو سنبھالنے والی، صفائی ستھرائی والی صفات تھیں، اور بچوں میں وہ نہیں ہوتی۔ آپ بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے، 2 سال کے تھے، یوں لگتے تھے 4-5 سال کے۔ ایسی باتیں، ایسی سمجھداری۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ کے گھر اپنے رضائی بھائی اور اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تو وہاں 2 مرد آئے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑے خوبصورت تھے، بڑے صاف ستھرے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ بہن اور بھائی جو ساتھ تھے ان کے تو رنگ اڑ گئے، وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے کہ ہمارے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور انہوں نے ان کے سینے کو چاک کر دیا ہے۔ ان کے بھی رنگ اڑ گئے، حضرت حلیمہ اور ان کے خامند کے۔ یہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ شخصیات دونوں جا چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سہمے ہوئے کھڑے تھے، بالکل تندرست ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟
فرمایا اس طرح دو بندے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، میرے دل کو دھویا اور پھر میرے دل کو اس میں رکھا اور میرے سینے کو دوبارہ سے سلائی کیا اور وہ چلے گئے۔ تمہیں کوئی درد ہے؟ نہیں، مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کے فرشتے ہی ہوں گے، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ چھوٹے سے بچے کے سینے کو چاک کیا جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، وہ روئے نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ تو خیر ان کو بڑی فکر لاحق ہو گئی، وہ حضرت آمنہ کے پاس فوراً لے کے پہنچی کہ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو، ہم آپ کے سپرد تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی ہم نے ایسا قصہ دیکھا ہے، لہذا آپ اس کو اپنے پاس رکھو، کہیں اس کو کسی قسم کا جانی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس بیٹے کی شان بہت بلند ہے، میں نے اپنے اس بیٹے کے حوالے سے وہ بشارتیں دیکھی ہیں کہ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ میرا بڑا شانوں والا بیٹا ہے، لہذا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر حضرت حلیمہ کی تسلی ہوئی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں۔ ایک دفعہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں درد شروع ہو گیا، آنکھ سرخ ہو گئی، اور جناب عبد المطلب نے ہر طرح کے علاج کروا لیے، آنکھ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، آنکھ سے پانی نکلتا رہتا ہے، علاج کروائے کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں ایک کاہن ہے، وہ علاج کرتا ہے، وہ دم کرتا ہے، اس کے دم میں بڑی شفا ہے، اپنے پوتے کو لے کے وہاں چلے جائیں۔ جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچ گئے، جا کے اس کا جب دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ہی نہیں کھلا، دوبارہ کھٹکھٹایا، سیبارہ کھٹکھٹایا، جب 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا نا، تیسری دفعہ وہ یوں بھاگتا ہوا باہر آیا کہ جیسے پتہ نہیں کون سی بلا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، وہ اپنے گھر سے بھاگتا ہوا آیا، دروازہ کھولا اور آ کے جناب عبد المطلب کو دیکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتا رہا، کہنے لگا میں بھی کہوں کہ میرے گھر کے اندر زلزلہ کیوں آیا، اس بچے کی وجہ سے میرے گھر میں زلزلہ آیا کہ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، میرے گھر میں زلزلہ آیا، طوفان آیا، اس وجہ سے کہ اس بچے کو انتظار کروانا اللہ کو گوارا نہیں تھا، اس لیے میں فوراً بھاگ کے باہر آیا کہ کیا ہوا، میں تو اپنی جان بچانے کو باہر آیا، وہ تو باہر آ کے عقدہ کھلا کہ اس لیے میرے گھر کے اندر یہ حالت ہوئی کہ میں اپنی جان بچانے کو باہر نکلا کہ آپ لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ بچہ کون ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس بچے کے بارے میں تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ یتیم پیدا ہوگا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ اس کی آنکھ میں درد ہے، اس کی آنکھ سے پانی نکلتا جا رہا ہے، انہوں نے کہا اس کا علاج اسی کے اپنے لعاب میں ہے، پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، اس سے کہیں کہ اپنی ہی انگلی سے اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھ پر لگائے فوراً ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے پاس اور کہیں اس کا علاج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنی انگلی سے اپنی آنکھ پہ لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایسا عظیم الشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا۔ تو ہمارے آقا بڑی شانوں والے ہیں، عظیم مقصد کے لیے آئے، مجھے آپ کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال لے کے آئے، اپنے سنتیں اپنے طریقے لے کے آئے۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد والے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد پہ آنے کا ارادہ کریں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی بسر کرنی ہے، جو ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔
جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے اللہ اس کو بھی عظمت اور شان عطا فرماتے ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، صحابہ کو دیکھتے نہیں ہیں، کتنی ان کی شانیں ہیں، اس آمنہ کے لال کی اتباع کی وجہ سے ہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی عزتیں لینا چاہتے ہیں تو اس عبداللہ کے در یتیم کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اللہ مجھے آپ کو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی حضور کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔